یہ غلطی کی کہ ہم نے ساتھ دیا. ہمارے ساتھ ساری عوام کھڑی ہے. ٹھیک ہے آپ نے سیٹیں ہم سے جیت لی ہیں کسی بھی طریقے سے, اس لیے تو آج آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے. یو آر آل alone apart from the nation. دنیا is talking about positions. یہ جو دنیا آپ سے ڈائیلاگ کر رہی ہے وہ پوزیشنز کی بات ہے, اور وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے کسی اور سے ڈائیلاگ کر رہی ہے. ان کو ضرورت ہے افغانستان میں, آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کون سی آپ کی پارٹی ہے؟ یہ سمجھنا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں جنگ کر لوں, جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا, ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے, آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا. پنجاب میں ان نے اپنے اوپر خود پریشر ڈلوایا تھا, اور پریشر یہ تھا کہ جی گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی, تو خیر ہے ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہماری آنکھوں پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ رہیں یہاں, آپ کا حق ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت پر قیامت برپا کر کے رکھ دی. سمڑیال الیکشن کے بعد جو رد عمل پیپلز پارٹی کی جانب اور تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ سمڑیال الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی اور بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی. پیپلز پارٹی نے کھل کر اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ کہا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے, آپ نے تو بنایا نہیں, آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں. آپ تو صرف وہاں سے بھگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی, تو خیر ہے ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہماری آنکھوں پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ رہیں یہاں, آپ کا حق ہے. ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ سب مسلمان یہاں رہ سکیں, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مگر یہ سمجھنا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں جنگ کر لوں, جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا, ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے, آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, یہ آپ کی پوزیشن ہے اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے. دنیا is talking about positions. یہ جو دنیا آپ سے ڈائیلاگ کر رہی ہے وہ پوزیشنز کی بات ہے, اور وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے کسی اور سے ڈائیلاگ کر رہی ہے. ان کو ضرورت ہے افغانستان میں, آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کون سی آپ کی پارٹی ہے؟ یہ کہنا, میں زیادہ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ پاکستان کا دن ہے, یہ پاکستان کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے, ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم ہوا ہے, ہمیں کشمیر کے ساتھ سولیڈارٹی دکھانی ہے, ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ میری آواز کشمیر تک پہنچ رہی ہے اور کشمیری سن رہے ہیں, وہ بہت شوق لوگ ہیں, باشوق لوگ ہیں, وہ پولیٹیکلی الائیو ہیں, وہ ہر چیز, میں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں, یہاں بھی کی ہیں, دبئی میں کی ہیں, ہر جگہ میں ان سے ملا ہوں. یہ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ روز دبئی جاتا تھا, روز ابو دھابی جاتا تھا, روز چائنا جاتا تھا. یہ اب پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ خدا نہ خواستہ اگر میرے واچ پہ یہ ہوتا تو میری پہلی فلائٹ ہوتی ابو دھابی, سیکنڈ فلائٹ ہوتی میری چائنا, اور تھرڈ فلائٹ میری ہوتی رشیا, اور پھر واپسی میں ایران میں رکتا آتا, ان سب کے پریزیڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہو کے سولیڈرٹی ان سے لیتا, ان سے سپورٹ لیتا. آفٹر آل 24 سال بعد میں پہلا پریزیڈنٹ تھا جو رشیا گیا. میں نے پہلی دفعہ, پہلا میں چیف ایگزیکٹو تھا جو 13 دفعہ یا 14 دفعہ چائنا گیا. کیوں گیا؟ میرے پاس چائنا میں کوئی سوری ٹو سے کہ مشرف کی طرح ڈانس کرنے کی گنجائش تو نہیں تھی, مگر میں اس لیے گیا کہ ایک گڈ ول کریٹ کرنی پڑتی ہے. اور جب بھی گیا تو میں ایک ڈفرینٹ پروونس میں گیا, ان کے چیف ایگزیکٹو سے ملا, پھر دوسرے پروونس میں گیا, ان کے 54 پروونسز تھے, اتنے پروونسز میں جا بھی نہیں سکا, مگر اور ان کو رجحان دکھایا. میں پہلی دفعہ جو پرائم منسٹر آف
चाइना से मैं लंदन में मिला तो मैंने उनसे अर्ज की कि प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डू यू नो हाउ मेनी पाकिस्तानीज वी हैव इन ब्रिटेन? He said, nahin, Your Excellency, I do not. So I said, at least 1.4 million Pakistanis reside in Britain. And we are on the border of each other and we have hardly any interaction. उन्होंने मुझे $500 million दिए as grant, not as loan, grant, जो मैंने आके इनको हुकूमत को दिए और फिर क्यानी साहब ले गए। उन्होंने कहा कि हम ये रोड हम बनाएंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप ले जाएं। मेरी सोच कुछ और थी। मेरी सोच उस पोर्ट पे थी जो मैं समझता था कि चाइना की और हमारी साथ की ज़रूरत है। तो आज भी यही फार्मूला है कि हमने दोस्तों को साथ मिलाना है, इनके साथ दोबारा दोस्ती रखनी है और उस शमा को फिर जलाना है जो इनने बुझा दी है। एक साल में इनने अपने तरफ से ये IMF की तरफ जा रहे हैं, अपने तरफ से ये IMF का रिप्रेजेंटेटिव ले आए हैं। उसको क्या पता कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होती है। आप CPEC के लोन्स भी उस पर एग्जामिन करवाएंगे, IMF भी देखेगी, एंड यू आर अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली इंसल्टिंग देम। इसी तरह आप दूसरे दोस्तों के साथ कर रहे हैं, इसलिए तो आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। यू आर ऑल अलोन apart from the nation which also stands with us, the opposition, not with you, not with you all, stands with us. हमारे साथ सारी अवाम खड़ी है। ठीक है, आपने सीटें हमसे जीत ली हैं किसी भी तरीके से, मगर मसला ये है कि इंडिया को ये पता है, दुनिया को यहाँ पता है। अब 70 एम्बेसीज हैं यहाँ, उनका फुटप्रिंट है इस्लामाबाद में। वो सब चीजें देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। अब वो आलम आ गया है, वो दिन आ गया है कि वो बोलते हैं कि इनसे बात क्या हो रही है, हमें बताओ। वो बोलते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने भी हुकूमतें की हैं, मैंने खुद भी की है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कड़ाकेदार किस्म का खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम तर मुतालबात पूरी कौम के सामने रख दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरागे और पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ भी कर सकता है। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसके अलावा नाज़रीन कराम, पीपल्स पार्टी समड़ियाल इलेक्शन के मुतालिक बहुत ज़्यादा नालाह है और हुकूमत को वाज़ेह कर दिया है कि इस मुल्क के अंदर जो धांधली का निज़ाम है इसको ख़त्म किया जाए।